بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جو ہمارے ساتھ قرآن کلاسز جوائن کر چکے ہیں اور جو کر رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہاں بیٹھنا، ان قرآن کلاسز پر محنت کرنا اور آپ سب جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان قرآن کلاسز کو سن رہے ہیں، سچی لگن لے کر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں ان قرآن کلاسز سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو بدلنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے یہاں پر بیٹھنا خوشخبری کا باعث بنائے، راحت کا باعث بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائیوں اور خوشیوں کا باعث بنائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیات 189 to 195 مکمل طور پر حرف بحرف لفظوں کو پہچان کر اچھے طریقے سے سمجھ کر کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک، یسألو سوال کرتے ہیں، کا آپ سے ان بارے میں، آہلہ چاند کے بارے میں، کل کہہ دیجئے یا یہ مواقیت اوقات معلوم کرنے کے لیے، للناسی لام ذلی کا مطلب ہے کے لیے، ناس لوگوں کے لیے، واو اور حج کے لیے، یعنی کہ چاند کے طلوع و غروب ہونے سے ماہ و سال کا حساب لگایا جاتا تھا اور حج کا تعین بھی اسی حساب سے ہوتا تھا۔ ولیسا، اور نہیں ہے، برو نیکی بھی، ان یہ کہ تاتو آؤ بیوتا گھروں میں، من سے، ظہوریہا پیچھے سے، اور لیکن برا نیکی تو یہ ہے من جو تقا ڈرے یعنی متقی ہو، واتو اور آؤ بیوتا گھروں میں، من ابوابہا من سے، ابوابہا دروازوں سے، واو اور تقو ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون لعل تاکہ کم تم پر، تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ عربوں کی اس جاہلی رسم کی طرف اشارہ ہے جس کی روح سے وہ احرام کی حالت میں گھروں میں پشت کی جانب سے نقب لگا کر یا کود کر داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی سمجھتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ نیکی جو ہے وہ تقوی ہے اور اس طرح کود کر آنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور تم سے یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے، تو کہہ دو وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار تو وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ واو اور قاتلو لڑو، فی میں سبیل رستے میں، اللہ کی، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم لڑتے ہیں، کم تم سے، واو اور لا نہیں، تعتدو حد سے بڑھو، انا بے شک اللہ لا نہیں، یحب دوست رکھتا، معتدین زیادتی کرنے والے۔ لہٰذا یہاں پر جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اہل مکہ کے ظلم سے حج کا دروازہ مسلمانوں پر بند تھا، لہٰذا اس مقدس جگہ کو ظالموں کے قبضے سے نجات دلانے کے لیے جہاد کا حکم ہوا جو بہت ضروری تھا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ واو اور اقتلوا قتل کرو، ہم ان کو، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم پاؤ ان کو، واو اور اخرجوہم نکالو ان کو، من حیثو جہاں سے، اخرجوکم نکالا انہوں نے تم کو۔ تو یہ سب کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ جنگ کے احکام، جنگ کے حکم کہ اس موقع کے مطابق ان سے ہر جگہ لڑائی ہو سکتی ہے، اور مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تو وہاں سے تم بھی انہیں نکالو۔ تو یہ حج کے حکم دیکھتے جائیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، من حیثو جہاں سے، اخرجوکم نکالا تم کو، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، واو اور لا نہیں، تقاتلوہم
قتل کرو ان کو اندہ قریب مسجد حرام کے، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑائی کریں تم سے، فی ہی اس میں، فا پس ان اگر قاتلوکم لڑائی کرے تم سے، فقتلوہم پس لڑائی کرو ان سے، کذالک یہی جزاء بدلہ ہے کافرین کا، یعنی یہ حکم دے دیا گیا کہ مسجد حرام میں لڑیں تو تم بھی ان سے، یعنی کہ یہ کفار کا مناسب بدلہ ہے، اور ان سے اتنا لڑو کہ جتنا فساد کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ حکومت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگرچہ جنگ ایک خود ناپسندیدہ چیز ہے، مگر فتنہ اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے یہاں پر جنگ کا، جہاد کا حکم آیا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی کہ مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکالو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی کہ دین سے گمراہ کرنے کا جو فساد ہے یہ قتل سے، خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فاپس ان اگر تاؤ باز آ جائیں، فاپس ان بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِنِ اتَّقَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ واؤ اور قاتلوہم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں تکونا ہو جائے فتنہ یعنی کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وا اور یکونا ہو جائے دین اللہ کے لیے، لمز لی کا مطلب ہے کے لیے۔ فا پس ان اگر تاؤ باز آ جائیں، فا پس لا نہیں ادوانا تو زیادتی، اللہ مگر اعلیٰ پر ظالمین پر، یعنی زیادتی تو صرف ظالمین پر ہی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّقَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد ختم نہ ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ شہر مہینہ حرام و حرمت والا، بی بدلے شہر مہینے کے، حرام حرمت والے، واو اور حرمات حرمتیں قصاص بدلہ رکھتی ہیں۔ فا پس منی جو زیادتی کرے، تدا زیادتی کرے، علیہ پر تم پر، فا پس تدو زیادتی کرو، علیہ پر ہی اس پر، بی اس کی مثل یعنی کہ اسی جیسی، ماں جو تدا زیادتی کی گئی علیہ پر تم پر، وا اور تکو ڈرو اللہ سے، وا اور عالم جان لو، انا بے شک اللہ اسماع ساتھ ہے، متقین پرہیزگاروں کے، متقین کے ڈرنے والوں کے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، یعنی حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، یعنی حرمت والی چیزیں حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی تم پر کرے ویسی ہی زیادتی تم اس پر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واو اور انفقو خرچ کرو، فی میں سبیل رستے میں، اللہ کی، واو اور لا نہیں تلکو ڈالو، بی ایدیکم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، الا طرف تہلکہ ہلاکت، واو اور آسنو نیکی کرو، انا بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے محسنین احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلکو بی ایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ بقرہ کی آیات 189 to 195 مکمل طور پر ایک ایک حرف کو پہچان کر
पूरी समझ के साथ हमने मुकम्मल पढ़ ली। आप इन कुरान क्लासेस पर खूब मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जल्द आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि पूरे कुरान पाक के तर्जुमे को हर्फ ब हर्फ समझ सकें। मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना होगा, ताकि ये कुरान क्लासेस बिल तरतीब आप तक बर वक्त बासानी पहुंच सके। और साथ साथ सदका जारिया की नीयत से इन वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों तक आपको लाजमी शेयर भी करना है, ताकि वो सब इस इल्म से मुस्तफ़ीज़ हों, इसका पूरा पूरा सवाब आपको हासिल हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस इल्म को हम सब के लिए नाफे बनाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बने और अपनी औलाद को अपने लिए सदका जारिया बना सके। आमीन सुम्मा आमीन।